میرے ساتھ ایک آنٹی بھی نوکری کرتی تھی جن کی عمر 36 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ اکثر بریک کے وقت وہ مجھ سے آ بیٹھتی اور باتیں کرتی اور اپنے زندگی کے مشکل حالات کے بارے میں بتاتی تھی۔ جلد ہی میں بھی ان کا گرویدہ ہو گیا۔ میں بھی اب اس کا انتظار کرنے لگتا تھا۔ ایک تو وہ دکھی تھیں، دوسرا اتنا پیاری تھیں کہ 36 سال کی عمر میں بھی وہ 25 سال کی حسینہ لگتی تھی۔ کئی دن تک ہماری باتیں ہوتی رہی۔ ایک دن سمیرہ آنٹی نے بولا، فاخر تم ایک بار میرا گھر تو دیکھنے آؤ۔ میں نے کہا جی اگلے اتوار میں آؤں گا۔ پھر کچھ دن گزر گئے، اتوار بھی آ گیا۔ میں 9 بجے کے قریب اپنی بائیک نکال کر سمیرہ آنٹی کے گھر چلا گیا تو ان کا گھر کسی لگژری گھر سے کم نہ تھا۔ میں نے گھر دیکھتے ہوئے کہا، آنٹی آپ تو اتنے دکھ سناتی تھیں لیکن آپ کا گھر تو امیر لوگوں کے گھروں سے بھی خوبصورت ہے۔ آنٹی بولی، پاگل، میں نے تم سے پہلے کے حالات کے بارے میں بات کی تھی، کیسے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ محنت کی آج اس مقام پر ہوں۔ میں نے بولا، آنٹی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں واقعی آپ سے متاثر ہوا ہوں۔ آنٹی نے زبردست کھانا کھلایا۔ میں جانے لگا تو وہ بولی، تم شادی کب کرو گے؟ میں نے کہا ذرا میری لائف سیٹ ہو جائے پھر شادی بھی کر لیں گے۔ تو وہ بولی، تم کیسے گزارا کرتے ہو؟ مطلب اس عمر میں تو میچ کی کافی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آنٹی کی یہ بات سن کر حیران بھی ہو گیا، پریشان بھی کہ سمیرہ آنٹی اتنا سلجھی ہوئی پڑھی لکھی ہو کر ایسی بات کر رہی ہے۔ تو وہ بولی، تم کس سوچ میں گم ہو گئے ہو؟ میں نے کہا جی بس کبھی کبھی خود کو میں خود ہی سرور دے دیتا ہوں جب کام صبر سے باہر ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہو؟ سمیرہ آنٹی نے کہا، میں بھی اکثر یہی طریقہ اختیار کرتی ہوں جب مجھے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی۔ میں نے کہا اچھا نہیں، میں نے کہا اچھا آنٹی پھر میں چلتا ہوں۔ وہ بولی، اچھا بات سنو۔ میں نے کہا جی بولیں۔ وہ بولی کہ مجھے بھی میچ کی اکثر ضرورت رہتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہے، کیوں نہ ہم مل کر میچ لگا لیں؟ اس طرح آپ کا کام بھی ہو جائے گا، ساتھ میرا کام بھی ہو جائے گا۔ میں اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا کہ سمیرہ آنٹی کی سوچ تو اب بہت آگے جا چکی ہے۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے بھی تو میچ کی اکثر ضرورت رہتی ہے، اس میں ہی تو میرا ہی فائدہ ہے۔ سمیرہ آنٹی بولی، پھر تم سوچ میں گم ہو گئے ہو، ایک تو تم سوچتے زیادہ ہو۔ میں نے کہا آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ پھر آنٹی بولی، آ جائیں میچ کا آغاز کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے دوران میرا بھی دل چاہنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ہمارے میچ کا آغاز ہو گیا۔ کافی دیر تک ہم میچ میں مشغول رہے، باتیں بھی کرتے رہے، ڈھیر سارا وقت بیت گیا تو پھر میں مکمل ہو گیا۔ کچھ دیر کی مزید کوشش سے سمیرہ آنٹی بھی اب مکمل ہو گئی تھی۔ پھر ہم کچھ دیر مزید باتیں کرتے رہے، پھر میں نے آنٹی سے اجازت چاہی، میں واپس آ گیا۔ اب تو مجھے بھی بار بار وہی خیال آنے لگے تھے کہ سمیرہ آنٹی کو میں کیا سمجھتا تھا وہ کیا ظاہر ہوئی۔ خیر اگلے دن آفس میں ملاقات ہوئی تو بولی، فاخر مجھے کافی اچھا لگا ہے، قسم سے صبح تک میں آپ کو یاد کرتی رہی۔ میں نے کہا آنٹی جی میرا بھی یہی حال تھا۔ ویسے سمیرہ آنٹی کافی خوبصورت تھی، میں نے جب سے اس کے ساتھ پہلا میچ لگایا تھا وہ مجھے بہت زیادہ اب مزید پیارے لگنے لگی۔ پھر اگلے دن آفس سے جلدی چھٹی مل گئی کیونکہ کام کا جلدی اختتام ہو گیا تھا۔ تو سمیرہ آنٹی نے کہا آج میرے گھر چلو، پھر وہاں سے تم اپنے گھر چلے جانا، کیونکہ سمیرہ اور میرے گھر کا فیصلہ